السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسکیم 3 کمرشل مارکیٹ راولپنڈی میں، جہاں پر تہذیب بیکری کے ساتھ عمران ریاض خان صاحب نے اپنا ایک کیمپ لگا رکھا ہے، فلڈ ریلیف کیمپ، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مختلف یہ منی باکسز ہیں اور عوام یہاں پر آ کر بہت اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ پیسے عمران ریاض خان کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کریں گے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پیپل فرام آل واکس آف لائف پارٹیسپیٹنگ، ماشاءاللہ بچوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ چھوٹی سی بچی ہے اور یہ بسکٹس لے کے آئی ہے۔ دیکھیں جی، یہ ٹک کے بسکٹس ہیں، پرنس بسکٹس ہیں۔ تو بہت ہی یہ خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ملک میں کتنا احساس ہے اپنے ہم وطنوں کی تکلیف کا۔ یہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ذرا لوگ سیلفیز بھی کھنچوا رہے ہیں، ان کے مداحوں کا سلسلہ جو ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کیا کہیں گے اپنے اس فلڈ ریلیف کیمپ کے حوالے سے؟ عمران خان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی پر میں نے لوگوں کو اعتماد کرتے ہوئے دیکھے اپنے پیسے کے حوالے سے، تو دیٹس یو ماشاءاللہ، کیا کہیں گے؟ لوگ ایکچولی، مجھے اعتماد سے زیادہ یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ہم وطنوں سے بہت پیار ہے، اور یہ پاکستانی اپنے لوگوں کا ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں۔ مجھے اس بات کا پہلے بھی پتا تھا کہ یہ اپنے ہم وطنوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، لیکن اتنی زور سے پکڑ لیتے ہیں یہ مجھے اب پتا چلا ہے۔ لیکن اس مرتبہ زیادہ دیر تک اور زیادہ ٹائم کے لیے اور زیادہ لوگوں کو ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ یہ ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے، جو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ صرف ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے پیچھے خواتین پانی میں چھلانگ مار دیں کہ ہمیں کھانا دے جاؤ، کشتیوں کو دیکھ کے ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں خوراک آ رہی ہے، وہ بچوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں اور بڑی دقت میں ہیں، اور سارے اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے صومالیہ ہے، جیسے جو ویژولز ہم موویز کے اندر لوگ کریٹ کرتے ہیں نا، وہ وہاں پہ ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، اور بڑی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے۔ وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب میں ادھر آتا ہوں مجھے حوصلہ ملتا ہے، میں ادھر جاتا ہوں پھر میرا واپس آنے کو دل نہیں کرتا، لیکن پھر میں ادھر آتا ہوں پھر مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ سب مل کر ہاتھ پکڑیں گے تو انشاءاللہ نکل آئے گا۔ اچھا یہ بتائیں عمران صاحب کہ آپ تقریباً پاکستان کے ان تمام حصوں میں وزٹ کیا آپ نے جہاں جہاں پر لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، صوبائی حکومتیں کیا رول پلے کر رہی ہیں؟ شہباز شریف صاحب کی جو وفاقی حکومت ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے؟ صوبوں میں کوئی حکومت نہیں ہے، نہ پنجاب میں کوئی حکومت ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، ٹکے گا یہ، نہ سندھ کے اندر حکومت ہے، حکومت نام کی چیز نہیں ہے۔ میں نے جرنلسٹ لے کر گیا تھا آپ کے اسلام آباد سے، ہمارے ساتھ 4 جرنلسٹ گئے تھے، ان کو ہم نے گاڑیاں دے کر بھیجا کہ 2 دن ڈھونڈو۔ 2 دن کے بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ نہ انہوں نے کوئی خیمہ دیکھا گورنمنٹ کا، نہ انہوں نے گورنمنٹ کا کوئی، اور سب سے زیادہ ڈوبے ہوئے ضلع میں وہ گئے تھے دادو میں، انہوں نے کوئی خیمہ نہیں دیکھا، کوئی سامان نہیں دیکھا، کوئی راشن نہیں دیکھا، کوئی گورنمنٹ کا آدمی نہیں دیکھا۔ 3 دن میں ہمیں کوئی سپاہی تک نظر نہیں آیا، اور کوئی عملہ کسی قسم کا محکمہ وہاں پہ نہیں تھا، کوئی سیاسی آدمی بھی نہیں تھا۔ لوگوں کو انہوں نے ان کی اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چھوڑ دیا، یعنی ان کو قدرت کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جیسے مرضی جیے مرے سروائیو کریں، کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ۔ تو ایک تو سندھ میں بھی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، پنجاب میں بھی نہیں ہے، بلوچستان میں ویسے ہی نہیں ہوتی، فوج نہیں سنبھالنا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اچھے برے کی فوج ہی ذمہ دار ہوتی ہے وہاں پہ، تو فوج ہی کر رہی ہے۔ اب صرف خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس کی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، ریسکیو بھی کیا ہے اور ان کو ریلیف بھی دیا، اور ریہیبلیٹیشن میں جا رہے ہیں۔ اچھا یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے، شروع میں 10 ارب ڈالر کا اسٹیمیٹ بتا رہے تھے احسن اقبال صاحب، پھر انہوں نے کہا 30 ارب ڈالر، اب 40-50 ارب ڈالر تک بات چل رہی ہے۔ حکومتی کچھ عہدیدار بتاتے ہیں کہ جی 50 ارب ڈالر سے زائد لگے گا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 70% سندھ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے یوز ہوگا، ہم سندھ حکومت کو دیں گے، 30% بلوچستان کو دیں گے، جو بچ جائے گا پتہ نہیں کیا بچے گا 100% میں سے وہ باقی صوبوں میں بانٹیں گے۔ تو آپ نے وہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہوئے بھی، اچھا ہم نے یہ پتا کیا، ہر آدمی سے پوچھا، ہر جگہ پتا کیا۔ میں 8 دن سندھ میں گھومتا رہا ہوں مختلف علاقوں میں، میں 2 دفعہ سندھ گیا ہوں، سوری 3 دفعہ، پھر میں یہ جنوبی پنجاب میں پوچھتا رہا ہوں۔ بلوچستان ابھی ہم 500 گھر شروع کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی مدد سے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، 500 گھر اس ہفتے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ہم نے سروے کر لیا ہے، لگ بھگ ہمارے پاس 450 گھروں کا ڈیٹا ہے، اور 50 گھر اور مکمل ہو جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا، ہم گھر شروع کر دیں گے بنانا۔ اور اس میں نے جس سے بھی پوچھا ہے، کسی کے پاس 1 پینی نہیں پہنچی ابھی تک، ایک ان کے پاس راشن کا بیگ نہیں پہنچا، صرف لوہا توڑ آٹا انہوں نے کچھ جگہوں پہ بانٹا ہے، وہ گیلا ہو گیا تھا آٹا، خراب ہو گیا تھا، اور وہ پہلے سے ہی وہ ڈھیلے اس کے بن گئے تھے، وہ انہوں نے لوگوں کو بانٹ دیا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ گندم سندھ کی بہ گئی پانی کے اندر، انہوں نے لوگوں کو نہیں دی۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔
अच्छा थोड़ा सा आप اور سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے تو نہیں ہیں, ہمیں ڈبویا گیا ہے. وہ صاف کہتے ہیں. ادھر آپ کسی بھی آدمی کو پکڑے نا, اسے کہ تم کیسے ڈوبے ہو, وہ زمین پہ بیٹھے گا تنکا پکڑ کے, آپ کو زمین پہ بنا کے دکھائے گا یہ دادو ہے, یہ جگہ ہے, یہ یہاں سے ہمیں انہوں نے ڈبویا, پھر وہاں سے ڈبویا, پھر وہاں سے ڈبویا, ہم ایسے ڈوبے ہیں. سب سے زیادہ کون سا صوبہ متاثر ہے سیلاب سے؟ سندھ. سندھ سارا دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو. جتنے سندھ کے اندر غریب لوگ ہیں نا سارے ہی ڈوب گئے, جتنے امیر لوگ ہیں نا وہ سارے کے سارے بچ گئے ہیں. دیکھیں کتنی زیادتی ہے. اچھا کوئی ایموشنل واقعہ جو ان سارے ہفتوں میں آپ کو دیکھنے کو ملا؟ ویسے تو ہر بے مومنٹ شمار ہی ہیں, بڑی وہ ایموشنل ہے. بہت ساری چیزوں کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا. میں وہ نا ان کی ہڈیاں نکل آئی ہیں, ان کے اوپر جب آپ راشن رکھتے ہیں نا تو ڈر لگتا ہے کہ وہ گر نہ جائیں. استغفر. تو وہ اس میں ایک بزرگ سے میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ اٹھا لیں گے, تو اس نے کہا بھوکا ہے صاحب کیوں نہیں اٹھائے گا. وہ مجھے نا اس کی آواز بھی آتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کی, کہ وہ مجھے کہتا بھوکا ہے صاحب کیوں نہیں اٹھائے گا. یہ مجھے بات اس کی یاد ہے. دوسرا ہمارے پیچھے نا خواتین میں پانی میں چھلانگ لگا دی کہ ہمیں کھانا چاہیے, اور وہ ڈوبنا شروع ہو گئی. پھر ہم گئے اور ان کی ہم نے جب جان بچائی, ان کو ہم نے کھینچا, ان کا کھانا دو گے, راشن دو گے, وہ یہی بات پوچھ رہی تھی. پھر ایک خاتون میرے پاس آئی, وہ پانی میں سے نکل کر آئی تھی کھانا مانگنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہیں یہ میں نے 1 مہینے سے پہنے ہوئے ہیں, اور ابھی نا خارش ہوتی ہے. تو وہ ان کے پاس دوسرے کپڑے بھی نہیں تھے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو اس سے بہت زیادہ دل دہلا دینے والے ہیں. بالکل. لوگ اپنے بچے دکھا کے آپ کو دور سے کشتیوں میں بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں, ایسے اوپر اٹھا کے کہ دیکھو یہ مر رہے ہیں, آپ ہمیں کھانا دے جاؤ. اپنے سر میں مارتے ہیں لوگ دور سے آپ کو دیکھ کر. جن لوگوں کو میں نے, اور وہ سندھ کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کر دیا ہے انہوں نے, وہ ملتے ہی آپ کو ایسے ہیں, یا وہ ہاتھ جوڑتے ہیں, وہ نیچے جھک کے آپ کے, کوئی ان کے سر پہ چیز ہے وہ پیروں میں پھینکتے ہیں ہمیں کھانا دے دو. یعنی ان کی سیلف رسپیکٹ ہی ختم کر دی ہے. ان کو بیچاروں کو, حالانکہ ان کے کلچر میں ہے تھوڑا, وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہی ان کو وہ بنا دیں لوگوں کو پیراسائٹ, اور وہ انہوں نے یہ کیا ان کے ساتھ. بالکل صحیح. اور آخری سوال عمران ریاض خان صاحب آپ سے میں سیاست کے حوالے سے کروں گی. ابھی اینجلینا جولی کو سب نے دیکھا, پورے پاکستان نے بڑی عزت کی نظر سے دیکھا کہ ایک بار پھر وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آئیں اور آ کر تکلیف کا شکار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, جبکہ شہباز شریف صاحب پہلے ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات میں شریک ہونے گئے, پھر نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنے گئے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے مبینہ طور پر, پھر امریکہ حاضری دی, وہاں پہ بھی وہ تھوک لگا لگا کے صفحے پلٹتے رہے. کیا کہیں گے, کس طرف پاکستان کی سیاست جاتی ہے؟ میری تمام پاکستانیوں سے اور لیڈر سے گزارش ہے کہ ایسے کام کریں کہ لوگ ان کے مرنے کے بعد ان کی آخری رسومات میں آئیں, نہ کہ ہم لوگوں کی حاضریاں دیتے رہیں جا جا کے. لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں, یہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کو پاکستانیوں کے ساتھ چلنا پڑے گا, ان کا خیال رکھنا پڑے گا. اور پاکستانی اس وقت اکیلے ہیں, دقت میں ہیں, یعنی ایک ایک چیز آپ کو خوف زدہ کرتی ہے. میرا واپس آنے کو دل نہیں کر رہا تھا, مجھے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے, میں اس لیے واپس آ جاتا ہوں. ان کو چھوڑ کے واپس آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یہ پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, سامان اکٹھا کرنا ہوتا ہے, پھر ہم نے واپس بھجوانا ہوتا ہے روزانہ. وہاں پہ جب رات ہوتی ہے نا تو یہ ڈیڈ مون میں اندھیرا ہو جاتا ہے, تو بجلی نہیں ہے پچھلے 1 مہینے سے, 1.5 مہینے سے ان علاقوں میں. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے گھر میں 5 منٹ کے لیے لائٹ جاتی ہے تو آپ کے بچے چیخیں مارتے ہیں. بالکل. یہ اندھیرا کیوں ہے, اندھیرا کیوں ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارا قصور ہے, ہم ڈیڈ فیل کرتے ہیں کہ اندھیرا کیوں ہو گیا ہے. بالکل. اور ادھر سچویشن آپ دیکھ لیں, بچے وہاں کب سے پڑے ہوئے ہیں, ہر بچے کو جو ہے وہ ہو گیا ہے, اسکن ڈیزیز ہو گئی ہے, واٹر بورن انفیکشن. اور وہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو مچھر کاٹتے ہیں, اور وہ مچھر کے علاوہ وہ ایسے ایسے حشرات ہیں, وہ آپ منہ کھولیں بولنے کے لیے تو منہ میں جاتے ہیں. یعنی وہ زندگی بہت دقت میں ہے, یعنی جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے. مجھے زندگی میں 2 دفعہ گھبراہٹ ہوئی ہے. ایک مجھے جب اے پی ایس کے اندر وہ بچوں کو مار رہے تھے لگاتار, پھر پتہ چلتا تھا 5 اور انہوں نے شہید کر دیے, 10 اور شہید کر دیے. تو میں موٹر وے پہ پشاور جا رہا تھا, تو مجھے بیچ میں میری ایسی کنڈیشن ہو گئی, مجھے لگا کہ میں گاڑی میں ہی مار دوں, گاڑی دیوار میں ہی مار دوں. مجھے ایسی تکلیف ہو رہی تھی, مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اے پی ایس کے بچوں کے لیے. زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اس وقت محسوس ہوا, میں کچھ کر نہیں سکتا, بے بس ہو گیا تھا. دوسری مرتبہ مجھے گھبراہٹ یہ سندھ کو دیکھ کے ہوئی ہے. یعنی ان کو آپ نکال ہی نہیں سکتے وہاں سے, آپ وہاں چلے جائیں, ان کو جا کر دیکھیں, وہاں پہ سامنے 1000 آدمی بیٹھا ہوا ہے, عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ. اب وہ جیسے ہی آپ قریب پہنچتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ جیسے ہی اترتے ہیں وہ آپ کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. ان کو کھانا بانٹنا بہت مشکل ہے. ان کو لگتا ہے کہ آج کھانا آ گیا نا, یہ سارا رکھ لو, یہ دوبارہ نہیں آئے گا. کیا بات, بالکل. یہ کانفیڈنس ان کو نہیں ہے, ان کو اس بات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ آج یہ کھانا لے کر آیا ہے, یہ دوبارہ نہیں آئے گا. تو یہ کھانا جتنا ہو سکتا ہے چھین لو, اس سے واپس نہیں جانا چاہیے کھانا. اچھا, آپ نے گھبراہٹ کی بات کی عمران ریاض خان صاحب, میں آپ کو ملنے, آپ کو جہاں جن حوالات میں لے کر جاتے تھے, سچ بولنے کی جو آپ کو سزا ملی تھی, وہ جو بچپن پڑھتے تھے سچ میں برکت ہے, تو میں نے دیکھا کہ آپ کو اس وقت کوئی گھبراہٹ نہیں تھی.
वो क्या वजह है, ये हवालात में आप क्यों परेशान नहीं छोटी चीजें हैं, ये थे? बहुत बाय द वे मैं एक मिनट बताती जाऊँ, ये उधर में गई, मैं रो पड़ी, ये आराम से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बुक्स पढ़ी हुई हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये जरा आखिर में बताएं अवाम को कि ये क्या वजह थी घबराहट ना होने की? नहीं, वो कोई घबराने वाली बात नहीं, छोटी चीजें हैं, जिंदगी के साथ ये चलती हैं और जिंदगी में ये प्रॉब्लम आते रहते हैं, अल्लाह ताला इनसे निकालता है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। उधर तो आपका बस चलता था, यानी आपको पता था कि ये मैक्सिमम क्या है, मैं इधर ही हूँ ना, इधर आपका बस नहीं चलता, क्या कर सकते हैं आप? मैक्सिमम आप खाना ले जा सकते हैं, आप वहाँ खाना बांट के आते हैं, आपको पता चलता है आगे 3 और गाँव जजीरे बने हुए हैं, उधर खाना नहीं है, अब फिर आपके पास खाना खत्म हो जाता है, फिर आप इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल सही। और बोल पे आपको कब से देखना शुरू कर रही है अवाम जी? मैंने उनसे 2 हफ्ते की छुट्टी ली है इस काम के लिए। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। काम शुरू करते ही छुट्टी ले ली है मैंने। पाकिस्तान के मीडिया में इट इज फर्स्ट टाइम कि उन्होंने मुझे बेचारों ने, अच्छा मुझे इस वक्त नौकरी कोई भी नहीं दे रहा और आपको जरूरत है, बताएं भाई, कमेंट सेक्शन में बताएं, नौकरी को इमरान रियाज खान की जरूरत है या इमरान रियाज खान को नौकरी की? आप सब बताएं जी, किसको जरूरत है? चैनल्स को इमरान रियाज खान की जरूरत है, इमरान रियाज खान को चैनल्स की जरूरत नहीं है। ये देखें जी।